رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اللہ سے ایسا ڈرو کہ تم مرنے تک مسلمان رہو. مسلمان کی ہم سب کو سمجھ آ جائے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلم کسے کہتے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسلم، مسلمان کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ شخص ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو وہ مسلمان ہے. مسلمان بننے کی اور مسلمان ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس کی بڑی لمبی داڑھی ہوتی ہے، اس کی شلوار بڑی اوپر ہوتی ہے اور بڑی پگڑی والا ہوتا ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے محفوظ ہو. وہ کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، کسی کی غیبت کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ بد عہدی کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کا ناجائز مال نہیں کھاتا. ہاتھ سے اور زبان سے. یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ ہم جب اس کو غور سے دیکھتے ہیں ہمارے پورے معاشرے کے اندر یا ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہے یا زبان سے تکلیف دی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غش فلیس منا. جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں وہ ہمارا نہیں. کسی بھی آدمی کو دھوکہ دینا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا تقوی کم ہے، وہ مسلمان ہے، متقی ہے. آپ نے فرمایا فلیس منا، ہمارا نہیں ہے. اس امت سے تو فارغ ہے. وہ چاہے نمازیں پڑھتا رہے، وہ روزے رکھتا رہے، وہ بڑی لمبی داڑھی رکھتا رہے، نیکی کے کام کرتا رہے، کسی مسلمان کو وہ دھوکہ دینے والا ہے، دھوکہ دیتا ہے. آپ نے فرمایا ادھر سے فارغ. لا دین لمن لا عہد لہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اس بندے کا کوئی دین ہی نہیں ہے لمن لا عہد لہ، جو کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ کسی کے ساتھ وعدہ کرنا یہ کوئی معمولی چیز ہے، اور پورا نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے دین میں کمی واقع ہو گئی، کمزور مومن بن گیا، نہیں، آپ نے فرمایا لا دیا، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ وَلَا دِينَ لِمَن لَا أَمَانَةَ لَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس میں خیانت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ایمان، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان بننا کوئی چھوٹا سا کام ہے بھی آسان اور سوکھا کام، خیانت کرنی بڑا اوکھا کام ہے، نہ کرنی بڑا آسان ہے، جھوٹ بولنا تو بڑا مشکل ہے، نہ جھوٹ بولنا تو آسان کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ 3 بار آپ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ہمسائے کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ یہ مسلمان ہونے کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، مسلمان بن کر آئے، تابع داری کے ساتھ تمہاری موت آئے۔ اور مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر رہتا ہے کہ وہ بڑا نمازی ہے، بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، بڑا تقوی والا ہے، نہیں، مسلمان کی پہچان واحد معاشرے سے پتہ چلے گی، کیسے لین دین کرتا ہے، کیسے کاروبار کرتا ہے، کس طرح اس کے معاملات ہیں، اپنے معاملات کے اندر سے پتہ چلے گا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، مسلمان ہے یا کہ کافر ہے۔ ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا، اس حدیث کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہاتھ سے زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جو اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاتا ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے بھائی کا اور مرے ہوئے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اپنے بھائی کا عیب بیان کرتا ہے، اس کی موجودگی میں نہیں، اس کی عدم موجودگی میں ہے عیب، ہے اس کی کمزوری، کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ، لیکن وہ بات کرتا ہے دوسروں کے سامنے تحقیر کے لیے اور اس کی عزت کو گھٹانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے اس میں یہ کمیاں ہیں، یہ کمزوری ہے، یہ بات کرنی قرآن کہتا ہے یہ غیبت ہے، اور غیبت کرنے والا فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غیبت یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر عیب ہی نہ ہو تو آدمی پھر بات کرے، نہیں، عیب ہو دوسروں کے سامنے ذکر کرنا۔ مسلمان کی عزت تقریب یہ اسلام کے نزدیک سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ جو غیبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، واضح ہیں، لا يدخل الجنت قطات،
ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان، ہماری آپس کے اندر سب غیبتیں چل رہی ہیں. فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں اس طرح برا ہے. تو ایسے سمجھو جیسے آدمی اپنے مرا ہوا بھائی ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے. کتا مر جائے نا، کتا اس کے بھائی کتے اس کا گوشت نہیں کھاتے. شیر مر جائے، شیر کا گوشت نہیں کھاتے. انسان جب ان جانوروں اور ان درندوں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اس کی سنگینی یہ ہے کہ جب ان جانوروں سے زیادہ بدتر گھٹیا درجے کا ہو جاتا ہے، اس وقت اپنے بھائی کی وہ غیبت کرتا ہے. اور غیبت کو معمولی سمجھ لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں نہیں جا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جنگل میں، بدبو آئی. ساتھیوں نے کہا عیسیٰ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کتا مر گیا، اس کی بدبو آ رہی. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بات سننے والی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں اپنی مخلوق کی غیبتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا. گویا کہ کتے کا عیب ہے، بدبو آ رہی ہے. اور اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے اپنی مخلوق کی غیبتوں کے لیے نہیں بھیجا. پھر انسان اور انسان کے لیے کیسی عزت ہے؟ ہاتھ سے، زبان سے دوسروں کو تکلیف. ایک آدمی سودا سلف لینے کے لیے ایک ریڑھی کے پاس چلا گیا. وہاں پر سودا لیتے ہوئے وہ اپنی مرضی کا سودا دے گا، گاہک اپنی مرضی کا سودا لے گا. وہ گاہک کو پتہ ہے مجھے یہ داں لگائے گا، اور اس کو پتہ ہے میں نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی ہے. ہاتھ سے، زبان سے محفوظ نہیں. منڈی میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، آپ سیاست کی اندر دیکھیں کس طرح تان و تشنی، ہاتھ سے، زبان سے دوسروں کو تکلیف. سارے دین کو چھوڑ دیں ایک طرف، ایک حدیث پر عمل شروع ہو جائے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اس حدیث کو ایک گھر والے قبول کر لے، سارے بہن بھائی بیٹھ جائیں اور صلاح مشورہ کریں کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے. سارا گھر کا جھگڑا ختم، لڑائی ختم، کوئی انتشار نہیں، کوئی آفت کا اختلاف نہیں، کوئی آپس کے اندر رقابت نہیں، کوئی کسی دوسرے کو تکلیف دینے والا نہیں. میاں کے ہاتھ سے اس کی بیوی محفوظ نہیں ہے، باپ کے ہاتھ سے اس کی اولاد محفوظ نہیں ہے، قاریوں کے ہاتھ سے اس کے شاگرد محفوظ نہیں ہے. اور سیاست کا کیا معاملہ، معاشرے کا کیا معاملہ، کاروبار کا کیا معاملہ، ہر کوئی جہاں پر جس کا دل چاہتا ہے، جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کام کر رہا ہے. تو مسلمان ہونے کی نشانی فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت آئے تو مسلمان ہو کر موت آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا اخلاق محمد سے یہ زبان بد اخلاقی کے جملے بولتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارغ ہے ادھر سے، وہ جتنا چاہے نیکی کا کام کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 جنازے گزرے، آپ نے فرمایا واجب بات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے یہ عورت اس نے صرف رمضان کے روزے رکھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، نفلی نماز کا ہمیں ذکر نہیں، اس کے صدقہ و خیرات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کوئی لمبے چوڑے اس کے نیکی کے کام نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ بات کرتی تھی تو اخلاق سے بولتی تھی. میں نے کہا وجبت الجنہ، اس پر تو جنت واجب ہو. نماز کی وجہ سے جنت واجب نہیں ہوئی، روزے کی وجہ سے نہیں، اور کوئی اور عام کام کی وجہ سے نہیں. جب آپ نے فرمایا کہ وہ اخلاق سے بولتی تھی تو آپ نے یہ کہا کہ واجبت الجنت، جنت اس کے لیے واجب. اور دوسری عورت کا جنازہ بھی گزر رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے یہ فرض نماز نہیں، یہ اشراق نہیں چھوڑتی، یہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی،
اور یہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتی ہے، رمضان کے روزے تو رکھتی ہے، لیکن یہ شوال کے روزے، یہ پیر اور جمعرات کا روزہ، ایام بیس کے روزے، یہ پورا سال کثرت کے ساتھ روزے رکھتی ہے، اور پیسہ اس کے پاس اتنا ہے، فلاں صدقہ اس نے فلاں دیا، فلاں مال دیا، لوگ اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ بے شمار اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہی ہے، تو اس کے اندر کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے، جب بولتی تھی تو اخلاق سے نہیں بولتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا واجبت النار، یہ جہنم میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عورت پر، اس کی نماز پر کوئی objection نہیں لگایا، کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کے روزے قبول نہیں، یا اس کا وہ آخرت کو بھی مانتی ہے اور وہ نمازی بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، نیکی کے کام وہ سارے کر رہی ہے، لیکن یہ زبان صحیح نہ تھی۔ آپ نے فرمایا اخلاق سے نہیں بولتی تھی، واجبت النار، جہنم کی عورت ہے۔ مسلمان کا اور جنتی ہونے کا پتہ مسجدوں میں نہیں لگتا، نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لمبی داڑھی ہے، بڑا ایسے ہے، ایسے نہیں، معاملات سے پتہ چلے گا، رشتہ داریوں سے پتہ چلے گا، کاروبار کے ذریعے سے پتہ چلے گا، اور اخلاقیات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک عورت، بدکار عورت، اس کا ٹھکانہ جہنم، ایک عمل اس نے کر لیا، صرف ایک عمل، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ گزر رہی تھی، اس نے جنگل کے اندر کنواں دیکھا، کنویں میں اتری، پانی پیا، باہر نکلی، دیکھا کتا گٹی مٹی چاٹ رہا، اس نے کہا اس کو بھی پیاس، مجھے بھی پیاس لگی تھی، اس کو بھی لگی ہے۔ اس نے اپنے پاؤں کا موزہ اتارا، دوپٹے سے باندھا، اور دوپٹے کے ذریعے سے وہ کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کے آگے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بدکار اور یہ جہنمیہ عورت اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے جنت عطا کر۔ ہم ایک دوسرے کے نزدیک کتے جیسے بھی نہ رہے، ایک دوسرے سے مال چھیننے والے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے والے، نفرتیں کرنے والے، آپس کی لڑائیاں کرنے والے، غیبتیں چغلخوریاں کرنے والے، اور جس کا ہاتھ جہاں پر پڑتا ہے وہاں پر وہ مال کو چھین لینے والے، اور اس عورت کا صرف یہ نیکی کا کام، اس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں یہ کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ مخلوق پر رحم کرو، اپنے جیسے انسانوں پر رحم کرو، اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرو، ان کی تحقیر اور ان کی بے عزتی اور ان کو جو ہے کسی قسم کی تکلیف یہ نہ دینے کا ہوگا۔ ایک عورت جس کا ٹھکانہ جنت تھا، ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ نیکی کے کام تھے، نمازیں بھی تھی، سارے اعمال پورے تھے، جنت میں جانے کا سارا سامان تیار تھا، ایک عمل کر لیا اس نے، چھوٹا سا عمل۔ وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر بلی کو باندھ دیا، بلی کو کھلایا پلایا کچھ نہیں، وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا اور کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہ جرم ہے کہ اس نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اس سبب سے اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جانتے ہو یہ خانہ کعبے کی حرمت اور یہ مہینہ اس کی حرمت، اور پھر آج کا دن 10 ذو الحج اس کی حرمت تم جانتے ہو؟ صحابہ خاموش رہے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اس خانے کعبے کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، بالکل اسی طرح مسلمان کا مال اور خون اور عزت بھی حرمت والے ہیں۔ تم سب کے لیے ایک دوسرے کا مال اور خون حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کی حالت بڑی لمبی داڑھی ہوگی، بڑا نمازی اور بڑا پرہیزگار، بڑی اس کی ٹخنوں سے اوپر شلوار ہوگی، اور وہ بات بات پر اللہ اللہ کر رہا ہوگا، سبحان اللہ کہہ رہا ہوگا، بڑی پگڑی اس نے باندھی ہوگی۔ نہیں، کردار کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، لوگوں کے معاملات کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ، ان تمام معاملات میں وہ پرکھا جاتا ہے، وہ جانا جاتا ہے۔ ایک دکان میں بیٹھے ہوئے کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کہ نہیں۔ ہاتھ سے، زبان سے دوسرے محفوظ نہیں تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلم بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا،